میری بیٹیوں گھر میں کام کرنے والیوں پر سختی نہ کیا کرو، تیری جیسی ہے اللہ اکبر پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے جس نے دوسروں کے کپڑے دھونے پر مجبور کر دیا۔ پیار والی بات کر، پیار الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول رو کے فرمایا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ملازموں کو نہ رلانا، جو اپنے ملازموں کو رلائے گا روزے میں محمد کا دل دکھائے گا۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، پہلی سطر یہ وہی بچہ ہے جس کی فیس کے لیے 6 نمبر کی کپڑے سیتے سیتے اینک لگ گئی، یہ وہی بچہ ہے۔ آج جو مولوی صاحب کے پاس آیا، مولوی صاحب اب بھی بیمار ہے، کیا کروں؟ مولوی صاحب ایسی دعا دے دو، وظیفہ بتا دو، ماں کے لیے آسانی ہو جائے۔ کیا مطلب کہ کل کی برتی آج مر جائے، آسانی۔ کبھی بچے نے ایسا نہیں کہا مولوی صاحب ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میری عمر میری ماں کو لگ جائے۔ مولوی صاحب مجھے ایسا کام بتاؤ۔ دلی کے اندر کہتا گیا، دہلی میں صلاۃ الاستسقاء، بارش کے لیے حضور نے نفل پڑھے کھلے میدان میں آ کر، صلاۃ الاستسقاء، لوگ آئے، ولی آئے، غوث قطب ہندوستان کے ولی شیخ آئے، نماز پڑھی، دعا کی، بارش آئی۔ ایک نوجوان ایک اونٹنی پر ایک عورت کو سوار کر کے لے جا رہا تھا، اس نے لوگوں کا ہجوم دیکھا، سارے شہر والے باہر آ گئے۔ کیا ہے؟ کہنے لگا بزرگوں کیا بات ہے؟ بارش کے لیے دعا مانگی، بارش بھی ہو رہی۔ وہ نوجوان کہنے لگا اجازت ہو تو میں بھی دعا کر لوں۔ وہ نے کہا میاں بڑے بڑے شیخ الحدیث دعائیں کر رہے، ہوئی نہیں، تو کیا کرے گا؟ کہا اجازت ہو تو کہا اچھا کر لے۔ واپس سواری کے پاس گیا، جو بوڑھی عورت نے جوتی گرد آلودہ پہن رکھی تھی، نیچے بھی مٹی اوپر بھی مٹی، اس جوتی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ لوگوں نے دیکھا آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی، سارے لوگ دوڑے دوڑے سواری کے قریب ہو گئے۔ کہنے لگے کون سی ولیہ بٹھا رکھی ہے؟ کہا ولیہ تو پتہ نہیں، اس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا، یہ میری ماں ہے۔ کہا تُو نے کیا دعا کی؟ کہا جب تم نے دعا کر کر کے تھک گئے، میں نے دعا کی، میں نے اپنی ماں کی جوتی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اس کے سر پر جوتی پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا اللہ تجھے میری ماں کی جوتی ٹوٹی کا واسطہ، اسی کے قدموں تلے تیرے نبی نے جنت بتلائی ہے، یا اللہ یہی جنت کے ساتھ ہی جوتی لگی ہوئی ہے، یا اللہ اس جوتی کا واسطہ آج بارش برسا دے۔ اللہ اگر آج بھی بارش کا برسا ہی لوگوں کا ماں کی دعاؤں پہ یقین اٹھ جائے گا، یا اللہ تجھے میری ماں کی جوتی کا واسطہ۔ کہنے لگے مولانا میرے رو کے آنسو ماں کے جوتے پہ گرایا، رب نے کرم فرما کر آسمان سے بھی برسا دیا۔ رد نہیں ہوتی ماں کی دعا۔ حدیث پاک میں آیا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا لوگوں ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور باپ کے ہاتھوں میں دعا کی قبولیت رکھ دی۔ سیمر جانے والوں، بٹشاہ جانے والوں، سخی لال شہباز کلندر جانے والوں، عبداللہ شاہ صاحبی جانے والوں، غازی کے دربار پہ جانے والوں، اگر اس مقصد کے لیے جاتے ہو کہ ہماری ماں دعائیں قبول ہوگی، تو میرے عزیزوں دعاؤں کی قبولیت کا خزانہ تو اللہ نے گھر میں رکھ رکھا ہے۔ اگر تم نے دعا قبول کروانی ہے، دعا منگوانی ہے، تو گھر میں اپنے بوڑھے باپ سے کہہ دو ابا جان آج ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بوڑھا باپ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیتا ہے، پروردگار عالم اعلان کرتا ہے فرشتوں جلدی کرو اس کی جھولی کو بھر دو، جو یہ مانگ رہا ہے اس کو عطا کر دو۔ یہ بوڑھا باپ ہاتھ اٹھائے میں اس کے ہاتھوں کو خالی نیچے کر دوں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، لکھا ہے چرپائی پہ جا رہی ہے، زندہ وہ کچھ بھی کہے گی، اسے بیویوں سے جوتے پڑوا یا پوتوں سے جوتے پڑوا، وہ کچھ نہیں کہے گی۔ چند کاش میرے گھر کا منظر ایسا ہوتا کہ رات کو باپ آتا اور بیٹوں سے کہتا دادی کے پیر دبائے کہ نہیں دبائے،
بیٹی سے کہتا موبائل دیکھ رہی ہے، دادی کے سر میں تیل لگایا کہ نہیں؟ بیوی سے پوچھتا آج کتنی دیر میری ماں کے پاس بیٹھی ہے؟ اپنا گلا تو کر رہی ہے، میرے سے میٹھی بات نہیں کرتا، تو نے اس سے میٹھی بات کی جس کے قدموں تلے اللہ نے دنیا آخرت کی کامیابی رکھ دی۔ اور ساسوں کو بھی چاہیے کہ بہووں کو بیٹیاں سمجھے، ناسور نہ سمجھو خدا کے واسطے۔ تم نے اپنی زندگی گزار لی، اب جن کو تم نے اپنے گھر سے رخصت کیا، اگر وہ تمہاری بیٹیاں ہیں تو جو تمہارے گھر کے اندر آئی وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہیں۔ اور بیٹیوں سے عرض کروں گا، اللہ نے تمہیں شادی کے بندھن میں باندھا ہے نا، تو خدا کے واسطے جو تمہاری زبان درازی ہے نا، اس سے تمہارا رزق گزر رہا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے سے باہر تشریف لائے، دو شخصوں کو لڑتا دیکھا، حضور اندر چلے گئے، صحابہ پریشان ہو گئے، وہ نوجوان پریشان ہو گئے، ہمارے جھگڑے کی وجہ سے حضور اندر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ اکبر، کملی والے کیا ہو گیا؟ فرمایا میں تمہیں بتانے آیا تھا لیلۃ القدر کون سی رات کو ہوتی ہے، 21 23 25 27 29 کون سی رات کو؟ کملی والے بتاتے کیوں نہیں؟ فرمایا دو شخصوں کو لڑتا دیکھا، ان کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے وقت کا تعین ہی میرے سے اٹھا لیا ہے۔ نبی پر سے علم اٹھ گیا دو آدمیوں کے لڑنے کی وجہ سے۔ جب بہن بھائی لڑتے ہو، میاں بیوی لڑتے ہو، ساس سسر لڑتے ہو، اور علاقے محلے والے لڑتے ہو، تو حال کیا ہوگا؟ جھگڑا نیکیوں کو، رزق کو، لڑائی زبان درازی کھا جاتی ہے۔ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، بوڑھی ہو گئی پھر بھی جوتیاں کھاتی کھاتی چلی گئی۔ باپ مر گیا، بیوہ بیٹھی ہے، امی تجھے پتا نا ابو نے کہا تھا یہ دکان جس پہ میں بیٹھتا ہوں یہ میری ہوگی؟ امی تجھے پتا نا ابو نے مجھے گلے سے لگا کے کہا تھا جتنا میرے بینک میں پیسہ سارا تیرا ہے، رقبہ تو مجھے ہی دے کے گیا نا، یہ دونوں گاڑی میرے نام کی۔ ماں کہنے لگی شرم نہیں آتی؟ کوئی کہتا مکان مجھے دے گیا، دکان مجھے دے گیا، کوئی کہتا بینک بیلنس مجھے دے گیا، رقبہ مجھے دے گیا، 4 بیٹوں میں کسی کے منہ سے یہ نہیں نکلا مرتا ہوا مجھے ماں دے کے چلا گیا ہے۔ ممتا کا سلا پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ وہ چلی اور کہتی جا رہی ہے تو بعد میں قرآن خوانیاں کروائے گا، اور سیلے سیلے جوڑے میرے نام کے دے گا، جائے نماز دے گا، جتیاں پاؤں ڈال دے گا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ کبھی ملاقات کو دل کرے تو آ کے قرآن پڑھ کے چلے جانا، تجھے قرآن کی شہادت مل جائے گی، مجھے میرے بیٹے سے میری ملاقات ہو جائے گی۔